اس کو لینا دینا ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائز بانڈ جو 40,000 والا پریمیم پرائز بانڈ اسے کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس پڑا ہو تو 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد آپ کو نفع دیا جاتا ہے، وہ سود میں ہے، اس کا لین دین ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کا لین دین کرنا جائز ہے، آپ خرید بھی سکتے ہیں، آپ لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اگر پرائز بانڈ کا انعام پڑا ہو تو پرائز بانڈ کے انعام سے قربانی کرنا اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہوں تو وہ جائز ہے، اور اس کی رقم کو استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اب جو مسئلہ ہے یہ بڑا خاص ہے کہ شادی ہوئی اور آپ نے اپنی زوجہ کو ابھی مہر ادا کرنا ہے، مثال کے طور پر 1.5 لاکھ روپے مہر ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے، تو کیا میرے پاس جو میری بیوی ہے اس کا حق مہر 1.5 لاکھ میں نے دینا ہے، اسے مہر مؤجل کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معجل عین کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے مؤجل حمزہ کے ساتھ۔ مہر مؤجل وہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر جب آپ کبھی نکاح فارم دیکھا ہو تو لکھا جاتا ہے جی ابھی کتنا حق مہر دینا ہے، جی ابھی 10,000 فوری ادا کرنا ہے، اچھا باقی جی تقریباً 1.5 لاکھ ہے، وہ جب اگر اللہ نہ کرے طلاق ہو یا شوہر فوت ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو اس وقت ادا کیا جائے گا۔ اسے مہر مؤجل کہا جاتا ہے، جس کی ایک وقت ہوتا ہے کہ اتنے وقت کے بعد یہ پیسہ دیا جائے گا، اسے مہر مؤجل کہا جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اگر مرد نے 1.5 لاکھ روپے مہر دینا ہے بیوی کا، تو اس لحاظ سے یہ جو پیسہ ہے یہ اس پر قرض بنا نا مرد پہ۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مسائل کی سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ آسان کر دیتا ہوں۔ آپ نے زوجہ کا مہر ادا کرنا ہے اور وہ آپ نے کچھ وقت کے بعد دینا ہے، اور آپ نے 1.5 لاکھ 2 لاکھ دینا ہے، یا آپ نے 5 تولہ سونا لکھا ہوا ہے وہ دینا ہے، تو بظاہر تو آپ بیوی کے مقروض ہوئے نا۔ آپ کے پاس 2 لاکھ روپے پڑا ہے اور آپ کو کہا کہ آپ پر قربانی واجب ہے، تو آپ نے کہا قاری صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ اگر کسی نے قرض دینا ہو، کسی کا قرض نکال کر جو پیسے بچیں اگر وہ پیسے نصاب کو پہنچتے ہوں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو، تو پھر زکوٰۃ یا قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو میں نے بیوی کا 1.5 لاکھ روپے مہر دینے، تو پھر مجھ پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اب اس کا جواب سن لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اگر بیوی کا مہر دینا ہے وہ جتنا بھی ہو، جو کہ ابھی آپ نے ادا نہیں کیا، ایک وقت آئے گا تو آپ ادا کریں گے، اس مہر کو آپ سائڈ پہ رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اماؤنٹ اتنی ہے کہ آپ مالک نصاب بنتے ہیں، لیکن اگر مہر کی رقم نکالیں تو آپ مالک نصاب نہیں بنتے۔ تو شریعت کہتی ہے اس صورت میں آپ نے مہر کی رقم کو سائڈ پہ رکھنا ہے، وہ جتنی بھی ہے اس کو نہیں دیکھنا، اس کے علاوہ اگر آپ مالک نصاب بنتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، آپ پر زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اگلا مسئلہ ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح اگر عورت کے پاس مہر کی رقم پڑی ہے، مثال کے طور پر شوہر نے اسے 1.5 لاکھ مہر کا ادا کیا ہے، وہ مہر کی رقم ہے، اس کے علاوہ اس عورت کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، لیکن مہر کی جتنی رقم ہے اس سے وہ مالک نصاب بنتی ہے، مہر کی رقم سے، اس کے علاوہ کوئی پیسے نہیں، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ عورت کے پاس حق مہر پڑا ہوا ہے 1.5 لاکھ،
اس 1.5 لاکھ کے علاوہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جی یہ مسئلہ سمجھیں آپ، یہ مسائل بڑے ضروری ہیں آپ کے لیے۔ جیسے پچھلے جمعے کافی مسائل آپ نے سیکھے وراثت کے حوالے سے، اور بھی کافی چیزیں، اور آپ لوگوں کے لیے مشکل اس لیے بن جاتی ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک ہمیں یہ مسائل کو سکھاتے ہی نہیں ہیں، ہم ان مسائل کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، نہ پوچھتے ہیں نہ کوئی بتاتا ہے۔ لیکن آپ اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں دین کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے اور سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بیسک یہ مسائل ہوتے ہیں جن سے ہم لا شعور ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں، اور ہم یوں ہی اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب کبھی ہم پر مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر ہم پوچھتے پھرتے ہیں یار اس کا حل کیا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا اگر کبھی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو تو نے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ سو اس لیے آپ اس نیت سے کوشش کیا کریں سمجھنے کی۔ اور میں آج ایک دعوے سے بات کر رہا ہوں، دعوے سے، آپ جمعہ پڑھا کریں ٹائم پر آ کر، ٹائم پہ، اور دوستوں کو لے کر آیا کریں۔ آپ صرف 2 مہینے لگاتار یہاں جمعہ پڑھیں بڑے شوق سے اور انہماک کے ساتھ، تو آپ کا جو سمجھنے کا لیول ہے نا، آئی کیو لیول جسے کہتے ہیں، وہ اور بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ دین ایک ایسا علم ہے جو انسان کی عقل و شعور کو بڑھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو مسائل میں بیان کر رہا ہوں ان کی بڑی گہرائی تک جا کر بات ہو رہی ہے، اور آپ کا دماغ جو ہے نا وہ بھی ایکٹیو ہوا ہے، یار یہ مسئلہ کیسے ہے، یار یہ مسئلہ کیسے ہے۔ تو اس سے آپ کو سیکھنے کا جذبہ بھی ملے گا اور سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق سچ بیان کرنے والا بنائے اور ہم سب کو سننے والا بھی بنائے۔ تو مہر کے حوالے سے جو میں نے بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگر آپ نے ابھی بیوی کو ادا کرنا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب، اس کی وجہ سے قربانی یا زکوٰۃ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عورت کے پاس مہر کی رقم پڑی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو پھر بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب ہم اگلا مسئلہ سنتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ عید کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں عقیقہ کرے اپنے بچے کا اور قربانی نہ کرے، تو کیا عقیقہ کرنے سے اس کا عقیقہ ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یا عقیقہ کرنے سے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ 2 مسئلے آپ نے ذرا سماعت کرنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ عید والے دن قربانی نہیں کرتا لیکن عقیقہ کرتا ہے اپنے بچے کا، تو وہ کر سکتا ہے۔ وہ بول کر بتائیں تاکہ مجھے اندازہ ہو۔ اگر عید والے دن کوئی بندہ قربانی نہیں کرتا، عقیقہ کرتا ہے، تو اس کا عقیقہ کرنا درست ہے۔ لیکن اگر اس پر قربانی واجب تھی، مالک نصاب تھا، قربانی واجب تھی، لیکن یہ کہتا ہے یار قربانی پچھلے سال بھی کی تھی، چلو کسی بچے کا عقیقہ ہی سال کر دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں بھی عقیقہ تو اس کا ادا ہو جائے گا بچے کا، لیکن قربانی کے واجب ہونے کی وجہ سے اس نے قربانی جو نہیں کی اس کی وجہ سے گناہ گار ضرور ہوگا، اس کی وجہ سے گناہ گار ضرور ہوگا۔ سو پھر اسے کرنا کیا چاہیے؟ اگر اس پر قربانی واجب ہے تو یہ قربانی ہی کرے گا، اور اگر اللہ پاک نے اسے توفیق بخشی ہے، پیسہ زیادہ دیا ہے، تو یہ عید والے دن قربانی بھی کر سکتا ہے اور اپنے کسی بچے کا عقیقہ بھی کر سکتا ہے، اپنے کسی بچے کا عقیقہ بھی کر سکتا ہے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اس کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کرتا چلوں۔ عقیقہ ہم پر ہے مستحب،
اگر کوئی اپنے بچے کا ادا نہیں بھی کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کسی بندے کے پاس توفیق ہے، وہ عقیقہ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا، تو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بچے کا عقیقہ نہ کیا وہ اپنے بچے سے مکمل طور پر نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بھی ایک بات ہے، اگر آپ عقیقہ کرنے کے قابل ہیں تو بچوں کا عقیقہ کریں، نہیں کرتے تو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنی اولاد سے مکمل طور پر نفع پھر حاصل نہیں کر پائے گا۔ اگر اللہ نے دیا ہے عقیقہ بھی کریں، لیکن اگر قربانی آپ پر واجب ہے اور قربانی کے ایام ہیں تو اگر آپ قربانی چھوڑ کر عقیقے کی طرف جاتے ہیں تو پھر عقیقہ تو ادا ہو جائے گا لیکن قربانی نہ کرنے کی وجہ سے آپ گناہ گار ضرور ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسرا مسئلہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا، میں نے بکرا خریدا قربانی کرنے کے لیے اور نیت کی چلو یار قربانی بھی ہو جائے اور اس میں نہ بچے کا حصہ بھی عقیقے کا ڈال دیتا ہوں، تو یہ عقیقہ بھی ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی۔ بکرا خرید کر اس میں آپ یا تو صرف عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں یا آپ صرف قربانی کی نیت کر سکتے ہیں۔ بکرے میں، بھیڑ میں، دمبا میں آپ دو نیتیں ایک ہی نیت ہوگی، یا عقیقہ کریں یا قربانی کریں۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہے کہ آپ بڑے جانور میں دو حصے ملا لیں، ایک حصہ قربانی کا، دوسرا حصہ اپنے بچے کے عقیقے کا، اس طرح سے کرنا جائز ہے۔ اس طرح سے کرنا، لڑکے کے لیے دو حصے ڈالیں، لڑکی کے لیے ایک حصہ، لیکن اگر آپ لڑکے کے لیے بھی ایک ہی حصہ ملاتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آج آپ کا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ عقیقہ آپ بڑے جانور میں اگر حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، قربانی کا بھی عقیقے کا بھی، تو آپ ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1,12,000 کا ویڑا آپ خرید کر لاتے ہیں تو بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 6 حصے آپ نے عقیقے کے ڈال لیے اور ایک حصہ قربانی کا، تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو اس طرح سے بھی جائز ہے، اس طرح سے بھی قربانی کے حصے زیادہ ہوں یا عقیقے کے حصے زیادہ ہوں، دونوں طرح سے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت سمجھ آ رہی بھائی؟ مسائل کی سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آپ 4 دوست ہیں یا ایک گھر کے 4 افراد ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یار ہم چاروں کیوں نہ ایک ہی بڑا جانور قربان کر لیں۔ عموماً تو آپ نے مسئلہ یہی پڑھا نا کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ ہے یا بیل ہے یا بھینس ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو کیا 4 بندے مل کر ایک بڑا جانور قربان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب اس کا جواب آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے، اس میں کچھ پیچیدگی ہیں، میں ان کو ضرور وضاحت سے پیش کرتا ہوں۔ بڑا جانور بھینس، گائے یا اونٹ، ایک بندہ پورے کا پورا جانور صرف اپنے ہی نام سے قربان کرنا چاہے، یہ بھی جائز ہے۔ توجہ سے، یہ بھی 2 افراد مل کر بڑا جانور قربان کرنا چاہیں، یہ بھی جائز ہے۔ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں یا 7 ہیں، یعنی 1 سے لے کر 7 کے درمیان جو تعداد ہے، وہ جتنے بھی افراد مل کر بڑا جانور اپنی طرف سے قربان کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، کچھ وضاحت ضروری ہے۔ 4 بندے اکٹھے کھڑے ہوئے، توجہ سے،
چاروں نے کہا کہ یار ہم بڑا جانور اپنی طرف سے قربان کریں. جی ٹھیک ہے. اچھا کتنے کا آنا ہے؟ جی 1,12,000 کا آئے گا. ٹھیک ہے. کتنی رقم آئے گی؟ آپ 1,12,000 کو ڈیوائڈ کریں تو تقریباً 28,000 روپے بن جائے گا. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی؟ توجہ سے سماعت کریے گا. اس میں نے بڑی وضاحت پیش کرنی ہے اور بڑے گھروں میں شاید اس میں غلطی ہو جاتی ہو. بڑا جانور کتنے کا آنا تھا؟ 1,12,000 کا. چاروں پہ اس کی رقم ڈیوائڈ کرے تو وہ بنتی ہے 28,000. سمجھ آ گئی بات؟ سب نے 28,000 جمع کیا, بڑا جانور لے آئے, قربانی جائز. ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس تو صرف 20,000 ہے, میرے پاس 20,000 ہے, میں تو 28 نہیں دے سکتا, باقی میرا 8 جو ہے وہ بھی آپ تینوں اپنے پہ ڈیوائڈ کر لیں, میں صرف اتنا دے سکتا ہوں. اب آپ کہتے ہیں کہ یار چل تو 20 دے دے. اس طرح سے کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ یا ایک کہتا ہے یار میرے پاس تو صرف 15,000 ہے, میں تو نہیں زیادہ دے سکتا. اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک بھائی اچھا کماتا ہے, دوسرا ذرا کم کماتا ہے, تو کم والا کہہ دیتا ہے یار میری تو اتنی ہڈی پسلی کوئی نہیں, ملانا تو ملا لو, نہیں تو پھر تہاڈی مرضی. یہ گھروں میں بات چلتی ہے, یہ ایک خاندانی نظام ہے ہمارا. اللہ تعالی ہمیں خاندانوں میں پیار اور محبت عطا فرمائے. اچھا یہ مسئلہ توجہ سے, ایک کہتا ہے کہ میرے پاس صرف 20 ہے, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں میرے پاس تو صرف 15,000 ہے, میں تو زیادہ نہیں دے سکتا, ملانا ہے ملا لو, نہیں ملانا تو تہاڈی مرضی. اب اس کی توجہ سے سماعت کریے گا. بڑے جانور میں 4 لوگوں نے مل کر قربانی کرنی تھی تو کتنا حصہ آ رہا تھا؟ 28,000. 28 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو 1,12,000 بن جاتا ہے, تو قربانی جائز. اچھا اب 7 حصے اگر اس کے کریں, کتنے؟ تو آپ 1,12,000 کو ڈیوائڈ کر دیں 7 پہ, تو وہ بنتا ہے 16,000. کتنا بنتا ہے؟ توجہ سے اس مسئلہ سنیے گا, اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے لیکن میں بڑے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بڑے آسان لفظوں میں. اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی. میں نے کہا تھا 4 بندے مل کر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے میں تو اتنے نہیں دے سکتا. اب اس میں 2 چیزیں دیکھنی ہیں ہم نے. وہ کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس صرف 15,000 ہے, لینا ہے تو لے لیں. آیا ایسے بندے کو ہم شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ قربانی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ توجہ والی بات ہے. 7 سے جتنے بھی کم افراد ہیں جانور قربان کرنا چاہیں تو کسی ایک کے بھی پیسے, کسی ایک کے بھی پیسے 7ویں حصے سے کم نہیں ہونے چاہیے. مسئلہ سمجھ آیا؟ نہیں آیا تو اب اس کی میں سادے لفظوں میں وضاحت دینے لگا ہوں. یہ 7 افراد ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ صرف 4 قربانی کرنا چاہتے ہیں, تو ان 4 کا ہم نے حصہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا کسی کے پیسے اگر اس جانور کے 7 حصے کیے جائیں تو یہ بنتا ہے 16,000 روپے. تو ان 4 میں سے کسی کا بھی پیسہ 7واں حصہ یعنی وہ 16,000 بنتا تھا, 16,000 روپے سے اگر اس کے پیسے کم ہوئے تو پھر باقی 3 کی بھی قربانی نہیں ہوگی. آپ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کی دوسرے طریقے سے بھی وضاحت کر دیتا ہوں. اگر 7واں حصہ بنتا تھا 16,000 اور یہ 28 نہیں دے سکتا, 20 دے سکتا ہے, تو اس کا حصہ 16,000 سے اوپر ہوا, اس کا حصہ 16,000 سے اوپر ہوا نا, تو اس طرح سے بھی جائز ہے. یہ صرف 16,000 دینا چاہے اس طرح سے بھی جائز ہے, لیکن اگر یہ کہے میں نے 15,000 دینا ہے جو 7ویں حصے سے کم بنتا ہے تو یہ جائز
یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وضاحت دوسرے طریقے سے بھی کر دیتا ہوں میں کہ 3 4 5 6 جتنے بھی افراد کرنا چاہیں یا 7 ہی کرنا چاہیں تو کسی کے بھی پیسے 7ویں حصے کے پیسے سے کم نہیں ہونے چاہیے، پورے ہوں یا زیادہ ہو تو پھر قربانی جائز ہے، ورنہ کسی کی طرف سے بھی ادا۔ اب آپ کا سگا بھائی ہے، وہ دے ہی صرف 10 سکتا ہے اور آپ چاہتے ہیں یار اس کو بھی شامل کر لیا جائے، تو اب کریں گے کیسے؟ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 6-7 ہزار جتنا بھی کم ہو رہا ہے 7ویں حصے سے، آپ اپنے بھائی کو وہ پیسے تحفۃً دے دیں، یار یہ تیرے پیسے ہیں، یہ تیرے پیسے، تو ان کا مالک ہے، اب تو یہ پیسہ ہمارے ساتھ شامل کر لے، وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو آپ نے چاہے 30 ڈالا ہے، اس نے چاہے 16,000 ڈالا ہے، تو پھر بھی چاروں کی طرف سے قربانی جائز ہو جائے گی۔ اگر اس مسئلے میں کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے، کہیں سے ڈاؤٹ ہو تھوڑا بہت بھی، آگے سمجھ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ ابھی تک میں نے آپ کو 6 مسئلے سمجھائے ہیں اور آپ نے 6,000 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب اللہ سے حاصل بھی کر لیا ہے۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک دین کا مسئلہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ اسے 1,000 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگلی بات بھی بتا دوں، آپ میں سے کئیوں کا نہیں بلکہ ہر ایک مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار میں بھی اللہ کے گھر جاؤں اور حج کر کے آؤں، اور اب جب عازمین جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، تو لوگوں کی تڑپ ہے کہ کاش اللہ ہمیں بھی توفیق بخشے، لیکن ہم جا نہیں سکتے۔ تو اس پر آپ کو 2 خوشخبریاں آج سنانے لگا ہوں، 2 خوشخبریاں۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت جمعۃ المبارک کے دن جب جمعہ ادا کرنے مسجد جاتی ہے، واپس پلٹتے ہیں، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بھی برکت سن لیں، کیونکہ میں فقہی مسئلے سمجھا رہا ہوں آج کل، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو گھر سے مسجد کی طرف دین کا مسئلہ سمجھنے کی نیت سے نکلتا ہے، فرمایا مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ کی پیدا کردہ ہر مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اور جیسے ہی وہ یہاں سے دین سیکھ کر واپس گھروں کو پلٹتی ہے، اللہ انہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا اگر آپ اس نیت سے آ جائے تھے جمعہ بھی پڑھنا ہے، مسائل بھی سیکھنے ہیں، تو آپ 2 مقبول حج کا ثواب لے کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے شوق سے سنا کریں، سیکھا کریں۔ تو میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک ایسے مسائل میں ضرور پہنچاؤں جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی بہتر کر سکیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو میرے پاس یہ 4 جمعے پڑھ لے گا، پچھلا پڑھا آگے آج کا اور 2 اور رہ گئے ہیں، اس سے قربانی کے مسائل میں کہیں سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑے انشاءاللہ، کیونکہ میں وہ مسائل بیان کر رہا ہوں جن کی ضرورت ہے ہمیں، اور شاید یہ جو مسائل ہیں یہ آپ نے کبھی سنے بھی نہ ہوں، جو کہ بڑے ضروری ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ گائے میں حصے کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، گھر کا ایک بڑا فرد ہے اور اس گھر میں 6 افراد ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ منڈی میں جا کر 6 بکریاں خرید لیتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ یہ میری طرف سے، یہ بیوی کی طرف سے، یہ فلاں بچے کی طرف سے، یا یہ اماں جان کی طرف سے، معین نہیں کرتا، بس خرید کے لے آیا جی، یہ کس کی کہا، ہم 6 لوگ تھے تو 6 کی طرف سے قربانی کریں گے۔ آیا ہر جانور کا دوسرے کے ساتھ خاص کرنا ضروری ہے کہ نہیں، کہ یہ میری طرف سے، یہ بیوی کی طرف سے، یہ بچے کی طرف سے، ایسا کہنا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ نہیں کہتا تو قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ سوال سمجھ آ گیا؟ آپ نے بکریاں خرید لی، معین نہیں کیا، لیکن آپ نے قصاب سے یہ کہہ دیا کہ یار یہ 6 جو جانور ہیں یہ ہم 6 افراد کی طرف سے ہے اور ہر ایک کا ایک ایک ہے، تو وہ قصاب اسے ہر ایک کو قربان کر دے تو سب کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ معین نہیں بھی کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کہہ دیا جائے یہ اس کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ نہیں کہتا تو پھر بھی
پھر بھی جائز ہے۔ اس کی بھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، میں نے عقیقے کے حوالے سے پہلے گفتگو کی ہے تھوڑی سی، لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں کچھ سوال ہوتا ہے کہ عقیقے کے جانور کے گوشت کا حکم کیا ہے؟ عقیقے کے جانور کا، اس کا جو گوشت ہے اس کا حکم کیا ہے؟ عقیقے کے جانور کے گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے۔ آپ اس کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غرباء کے لیے، یہ بھی جائز ہے۔ عقیقے کا سارا گوشت آپ پکا کر گھر میں دعوت کے طور پر کھلا بھی سکتے ہیں، باپ بھی کھا سکتا ہے، ماں بھی کھا سکتی ہے، دادا دادی بھی، نانا نانی سب کھا سکتے ہیں۔ یہ جو عوام میں غلط بات مشہور ہے کہ نہیں گھر والے نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جس طرح قربانی کا جانور سب کھا سکتے ہیں، عقیقے کے جانور کا گوشت بھی سب سمجھ آ رہی مسائل کی کہ نہیں آ رہی؟ چلیں آگے چلتے ہیں ہم۔ اب مسئلہ ہے کہ ایک بندے کے پاس ہے 60,000 روپے، وہ کہتا ہے کہ یار میں 60,000 کا ایک بکرا لا کر قربان کرنے کی بجائے میں 20 ہزار کے 3 لا کر کیوں نہ قربان کروں۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عموماً ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ یار چلو زیادہ ہو جائیں گے، تینوں دن ایک ایک کر لیں گے۔ اس طرح کرنا بہتر ہے یا آپ کا ایک ہی بڑا جانور لا کر قربان کرنا افضل ہے؟ اس کی وضاحت بھی آپ سن لیں۔ 60,000 کا ایک بکرا خریدنا جو گوشت میں، خون میں، چربی میں، قیمت میں اچھا ہے، اور 60,000 کے 3 بکرے لا کر قربان کرنا، تو اللہ کی بارگاہ میں تعداد نہیں دیکھی جاتی کہ اس نے کتنے کیے ہیں، بلکہ وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو قربان کیا ہے وہ کیسا کیا ہے۔ وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی کہ 3 کیے ہیں، بلکہ وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے پیسہ ایک پہ کتنا لگایا، اور وہ جو ایک تھا وہ گوشت میں، موٹاپے میں، قیمت میں کیسا تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قیمت اور اس کا گوشت دیکھا جائے گا کہ اس نے جانور قربان کتنا اچھا کیا ہے۔ تو 60,000 کے 3 لا کر قربان کرنے سے افضل ہے کہ آپ ایک ہی جانور اللہ کی بارگاہ میں اچھا لا کر قربان کریں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب توجہ سے دوسرا مسئلہ۔ آپ کے پاس ہے 30,000 روپے، اور آپ نے 30,000 میں 2 حصے ملانے ہیں یا ایک بکرا خریدنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو یہ توجہ سے، آپ نے جتنی قیمت کا بکرا خریدنا ہے اس قیمت میں جو آپ کو بکرا مل رہا ہے اس میں سے آپ کو 30 کلو گوشت مل رہا ہے، اور اگر آپ اتنے پیسوں کا بڑے جانور میں حصہ ڈالیں تو آپ کو 35 کلو گوشت ملے گا۔ توجہ سے اس مسئلے کی سمجھ توجہ سے لیجئے گا۔ 30,000 کا آپ نے بکرا خریدنا ہے یا دمبا یا بھیڑ خریدنا ہے، اور دوسری طرف 30,000 میں آپ کہیں جانور میں بڑے میں حصہ ڈالیں تو 30,000 والے بکرے میں سے گوشت نکلنا ہے 30 کلو، اور بڑے جانور میں سے آپ کو گوشت ملنا ہے 35 کلو۔ تو آیا میں بکرا لے کر ذبح کروں یا میں بڑے جانور میں حصہ ڈالوں؟ تو افضل یہ ہے کہ اب آپ بڑے جانور میں حصہ ڈالیں کہ وہاں سے گوشت زیادہ ملے گا اور وہ زیادہ لوگوں تک تقسیم ہو سکے گا، کیونکہ یہ جانور بکرے کی بنسبت اچھا ہے صحت میں، گوشت میں، تو اس لیے حکم یہ ہے۔ ایک طرف بکری ہے اور ایک طرف بکرا ہے، تو آیا بکری کو ذبح کرنا زیادہ افضل ہے یا بکرے کو افضل کرنا زیادہ افضل ہے؟ یعنی نر اور مادہ کی بات کرنے لگا ہوں۔ ویڑا، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان کی وضاحت میں دے چلوں آپ کو۔ بکری کو یعنی مادہ جو ہے جانور مؤنث، وہ گائے ہو، بھینس ہو، اونٹنی ہو یا بکری ہو، بھیڑ ہو، دمبی ہو، جو بھی ہے، نر سے زیادہ افضل ہے مادہ کو راہ خدا میں قربان کرنا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میرے مسئلے ذرا نئے نئے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو آپ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں
کہ یہ نیا مسئلہ کہاں سے آیا ہے. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن بیان کرنے کی بھی جرت تھوڑی سی ہونی چاہیے. اگر بکری اور بکرا ان میں سے جس کا گوشت آپ کو زیادہ لگ رہا ہے آپ اس کو راہ خدا میں قربان کریں، لیکن بکری کو قربان کرنا افضل ہے. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آج اب آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تمہاری وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں سب بولے جو تمہیں، یعنی جو چیز تجھے اچھی لگ رہی ہے نا اس کو راہ خدا میں قربان کر. فرمایا پھر وہ تیری نیکی زیادہ قابل قبول ہے. اب میں آپ کو لوجک بتا دیتا ہوں کہ بکری کو مؤنث کو مذکر سے زیادہ افضل کیوں قرار دیا گیا قربان کرنے میں. اس لیے آپ مؤنث کو اس لیے قربان نہیں کرتے یار اس سے اور نسل چلے گی، اس سے مجھے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اس لیے آپ کو مؤنث زیادہ پسند ہوتی ہے بکری بھینس گائے کہ یار یہ اور بچے دے گی، میرا کاروبار بڑھے گا، میرے جانور بڑھیں گے. بکرے سے کون سے جانور بڑھنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے پیاری زیادہ بکری لگ رہی تھی تو میری راہ میں یہ قربان کر، تیری زیادہ قبول کی جائے گی. اللہ فرماتا ہے وہ چیز قربان کر جو تیرے دل کو پیاری لگتی ہے. تو ہم اس کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں. اس مسئلے کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو سمجھ آ گئی کہ افضل کس کو ہے قربان کرنا. اب کن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں؟ وہ ہے بکری، بکرا، گائے، ویڑا، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، دمبا، دمبی، یہ جتنے جانور ہیں ان کو قربان کرنا جائز ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ جاتے ہیں اس میں منڈی میں اور آپ نے بکرا دیکھا، دانت چیک کیے تو اس کے سامنے والے دانت نہیں تھے، لیکن بیپاری کہتا ہے کہ جناب اس کی عمر پوری ہے، عمر پوری ہے اس کی. تو آیا اس جانور کا خریدنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بکری وغیرہ کے جو دانت ہیں وہ 1 سال بعد سامنے والے نکلتے ہیں، گائے کے 2 سال اور اونٹ کے 5 سال بعد. اگر ان کے سامنے والے دانت نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں اس کو چھوڑ کر اگلے کی طرف جائیں، آپ کوئی اور جانور دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں شک نہ ہو. کیونکہ ایسے جو بیوپاری ہوتے ہیں آج کل مارکیٹ میں جھوٹ بہت عام ہے، بہت زیادہ جھوٹ ہے کثرت کے ساتھ، اور پھر وہ ایسی ایسی قسمیں اٹھائیں گے بندہ کہتا ہے ان دنوں سچا تو ہے ہی کوئی نہیں جتنا سچ یہ بول رہا ہے. جبکہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو خرید و فروخت میں جھوٹ بولتا ہے نا، فرمایا اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. اور فرمایا جو لین دین میں قسم اٹھائے اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں سے برکت بھی اٹھا لیتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ وہ جانور خریدیں جس کی عمر پوری ہے، دانت نکلے ہیں. اور اگر آپ کو ایسا کوئی بندہ نظر آئے جو واقعتاً سچ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے یار اس کے دانت نہیں نکلے باقی عمر پوری ہے، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ اس کی عمر ٹھیک ہے، تو پھر اس جانور کو آپ خرید لیں، چاہے اس کے دانت نہ بھی نکلے ہوں تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے. اس کی قربانی کرنا سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ جتنے میں نے مسائل بیان کیے ہیں ان میں سے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو جی، یا کوئی سوال کرنا چاہتا ہو، کیونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں، جانور خریدنے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو کسی بھی قسم کا. جبکہ پچھلے جمعے میں نے مسائل بیان کیے اور میرے پاس تقریباً 100 سے زائد میسیجز پڑے ہوئے ہیں جس میں مختلف لوگوں نے سوال بھیجے ہیں اور اپنے سے ایریے کے ہمارے. تو آپ میسیج پہ بھی مجھے سوال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سب کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں تقسیم بھی کرنا چاہیے. اور آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کبھی بھی سوال پیدا ہو تو یہ بندہ نہ چیز آپ کے لیے حاضر ہے. کسی بھی قسم کا سوال ہو آپ جب چاہے کریں،
میں جواب دینے میں تھوڑی میرے سے دیر ہو جاتی ہے کہ بہت سارے میسیجز آئے ہوتے ہیں اور وقت پہ میں دیکھ نہیں سکتا، اور بہت سارے لوگوں کو میرے سے یہ شکوہ بھی رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب مجھے موقع ملتا ہے جواب میں ضرور دے دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن چیز ہے، یہ اس کی توفیق ہے کہ وہ ہمیں سیکھنے سکھانے کا جذبہ بھی دیتا ہے۔ ابھی جیسے میں نے شروع میں بات کی ہے، ابھی بھی ایک کرنے لگا ہوں۔ مسائل تو بھی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً بیان ہوتے رہیں گے اگلے جمعے بھی۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں جمعۃ المبارک کے دن جلدی آنے کا۔ دیکھو یارو، آپ پورا ہفتہ کماتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں مزید برکتیں دے، لیکن یہ 2 جمعوں میں نے جتنے مسائل بیان کیے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ پچھلے جمعے میں مجھے 1-2 بندوں نے کہا قاری صاحب ایسے مسائل نہ بتایا کریں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے جناب بس انکڑا دینی ہے، تو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے انہیں شوق دلانے کے لیے کہا، او خدا کے بندے، تجھے اللہ کی رحمت پر اتنی بھی امید نہیں ہے تو سیکھ، یا اللہ میں تیرے مسائل سیکھ رہا ہوں، مجھے بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر آج میں طاقت نہیں رکھتا تو ہو سکتا ہے آئندہ سال تجھے طاقت مل جائے۔ یہ جو ہم سیکھتے ہیں آج ہمیں ان کی ضرورت نہ بھی محسوس ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ضرورت ضرور عطا فرمائے گا۔ مسائل سیکھا کریں، سمجھا کریں، اور یہی وہ مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں جن سے ہم ناآشنا ہو چکے ہیں اور ہم بہت دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم وقتاً فوقتاً ہر جمعے اگر وقت پر آ کر یہ مسائل سیکھتے رہیں تو ہماری زندگی میں بہت سا نکھار آ سکتا ہے، کہ نہیں آ سکتا؟ آپ مجھے ذرا اپنی سبحان اللہ سے بتا دیجیے گا کہ ان مسائل کی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ سبحان اللہ صرف میں نے اس لیے کہلوائی ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ خوش کتنے ہیں ان مسائل سے، خوش کتنے ہیں۔ اور ان کو بیان کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں یقین جانیں 4 دن لگاتار آپ کو جو مسائل بتانے ہوتے ہیں، مسائل پہلے بھی آتے ہیں لیکن آپ کو بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو میں 4 دن لگاتار ان مسائل کو بار بار پڑھتا ہوں، پھر سادے لفظوں میں انہیں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ جب تیرے بندوں کے سامنے کھڑا ہوں تو وقت نہ میرا ضائع ہو نہ ان کا ضائع ہو، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھا سکوں اور جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ بھی سکیں۔ تو میں 4-5 دن کی جو میری محنت ہوتی ہے اور اس کے پیچھے میری 8 سالہ محنت ہے جو میں نے لگاتار کر کے پڑھا اسے، تو آپ کو صرف پونا گھنٹہ میں کہتا ہوں آ کر وقت پہ بیٹھ جایا کریں۔ تو اگر میں ان کو پڑھنے میں اور آپ کو سکھانے میں اتنا وقت دے سکتا ہوں تو کیا آپ لوگ 45 منٹ بھی نہیں دے سکتے؟ تو پھر ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ ہماری ترجیحات کس طرف ہیں۔ تو پورا ہفتہ کمانے کے لیے ہے، دنیا کے لیے، اور ہم اگر ایک ہفتے کے بعد تھوڑا وقت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالیں تو یقین جانیں آپ کے بہت سارے معاملات اللہ بہتری کی طرف لے آئے گا۔ اور آخر میں برکت کے لیے حدیث پاک سنانے لگا ہوں، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے خاص کرے کہ مجھے جس وقت موقع ملے گا میں رب کا دین سیکھوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے دنیا کے سارے کام میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، تو اب میرا دین سیکھتا جا، تیرے سارے معاملات میرے ذمہ ہیں، انہیں حل اب میں کرتا جاؤں گا۔ تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، وقت پہ آیا کریں، تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے، اور قیامت کے دن جب ہوگا تو ہم مل کر انشاءاللہ حضور کی قیادت میں پھر جنت کا سفر بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا